قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے کے اندر ذکر کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جو حدیث کو، لہو و لعب کی باتوں کو مول لیں گے اور خریدیں گے، اور یہ اس لیے کریں گے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، ہٹا دیں۔ اب اس آیت کریمہ کے مطلب کو سمجھتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں کیا وحی سناتے ہیں۔ اگر واقعتاً ہمارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت ہوگی، ایمانی حمیت ہوگی، تو ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں ناچ گانے کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے، ناچ گانوں کو کبھی سنیں گے نہیں، اور نہ ہی ناچ گانے کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ ناچ گانے سے ہی ہمارے دل کو اور ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ تمام علماء مفسرین کا دو چند کا اختلاف ہو اس میں نہیں جاتا، لیکن اکثر علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے جس کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لہو الحدیث، یعنی حدیث سے مراد گانا ہے کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جو گانے کو مول لیں گے، گانوں کو خریدیں گے، اور اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، ان کو گمراہ کر دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا، اولئک لہم عذاب مہین، کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اگر کوئی شخص گانے کا مول کرتا ہے، مول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گانے کو فروخت کر رہے ہیں، گانے کو بیچ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ گانے کو سن رہے ہیں یا گانے کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ گانے میں شرکت کر رہے ہیں، تو آپ بھی قرآن کریم کی اس آیت میں شامل ہیں۔ اگر آپ گانے کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے تو وہ مجلس تو بے سود رہ جائے گی، کیونکہ بھیڑ سے ہی مجلس بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کے کام پر معین اور مددگار بنتا ہے تو اس چیز سے بھی روکا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گانا بیچتا ہے یا اسی طریقے سے گانے کے تعلق سے کوئی مجلس منعقد کرتا ہے، تو آپ اس مجلس میں جاتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ اس مجلس والوں کے دل کو مزید سکون پہنچا رہے ہیں، تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے یہ صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں کہ ناچ گانے، رقص و سرور، ہر ایک طرح کا گانا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر اس گانے کو سنتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غنا یعنی گانا، یہ رقص و سرور دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی دلوں کے اندر، جس طریقے سے پانی کھیت کے اندر بیج کو اگاتا ہے، یعنی بیج کو اگانے کے لیے جس طریقے سے پانی ایک معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دلوں کے اندر گانا نفاق کو جنم دیتا ہے۔ نفاق یعنی ایسی چیز کو کہ آپ ظاہری اعتبار سے صرف مسلمان رہ جائیں گے، باطنی اعتبار سے آپ مسلمان نہیں رہیں گے، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ الذکر ینبت الایمان فی القلب، ذکر ایمان کے اندر تقویت کو پیدا کرتا ہے۔ ذکر کے ذریعے دل کے اندر ایمان کو ایک مضبوطی ملتی ہے۔ کما ینبت الماء الزرع، کہ جس طریقے سے پانی کھیت کے اندر بیج کو اگاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ذکر کے ذریعے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آج ہماری سوچ کیا ہو چکی ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ناچ گانوں سے ہی ہمیں تقویت ملتی ہے، اور ناچ گانوں سے ہی ہمارے روح کو ایک غذا ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہے۔ رقص و سرور کی مجلس دور، ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں، اور جب ہم کسی بھی شخص کو پھول لگاتے ہیں تو آپ کو کالر ٹون پر کوئی گانا ضرور ملے گا۔ یعنی 100% میں سے لے کر 98% لوگوں کے موبائل پر آپ کو گانا ضرور ملے گا۔ کیوں؟ وجہ تو یہی ہے سب سے پہلی کہ دین سے دوری ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ گناہ کے کام کرنے میں ہی ہمارا سر اونچا ہوتا ہے، ہم غرور کی وجہ سے، اور دوسری وجہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہیں،
اس گناہ کے کام پر آپ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ گانے کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگانے کے بعد بھی فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میرے اسٹیٹس پر سب سے عمدہ اور سب سے اچھا گانا لگایا ہوا ہے. میرے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن میں کسی کو دیکھتا نہیں, لیکن ایک ہمارے کانٹیکٹس میں بہت سارے ہیں, لیکن کسی کی تصویر میں سوچا کہ دیدار ہو جائے کہ یہ تو فوٹو ہے, دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں ہے, لیکن جب اس فوٹو پر بھی میں نے کلک کیا تو اس فوٹو پر بھی گانا لگا دیا گیا تھا, اس فوٹو پر بھی گانا چسپا کر کے لوگ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے دین سے دوری ہے کہ گانے کو ہم روح کی غذا سمجھ رہے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ذکر کے ذریعے سے دل کو سرور ملتا ہے, دل کو تقویت ملتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے. اس کے برخلاف اگر آپ گانے سے سوچتے ہیں کہ سکون ملے گا تو یہ آپ کی دین سے دوری کی وجہ ہے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.